السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام برهم شما عزیزان. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. در این درس ما می‌آموزیم واژه‌های جدید مثل شغل و دیگه نقطه های جدید، مثلا فعل منفی نیستم نیستی را میخونیم و متن امروز که در ما میخونیم خانواده من میباشد. جلو میریم. امروز شغل شماره 1 را میخوانیم. شغل یعنی جو بھی کسی کا شغل ہوتا ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے، اس فارسی میں شغل کہتے ہیں، اردو میں بھی شغلی بولا جاتا ہے۔ مثلا رئیس جمہور، صدر کو فارسی میں کہتے ہیں رئیس جمہور۔ بادشاہ وہ یعنی شاہ، بادشاہ جسے کہتے ہیں۔ مدیر جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں مدیر۔ معلم ہم استاد ہم میگویند، معلم ہم میگویند۔ دانش آموز و دانشجو، دانش آموز اور دانشجو کا ہم نے فرق مقدمہ نمبر 2 میں دوسری کلاس میں آپ کو بتایا تھا۔ دانش آموز وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اسکولز میں پڑھتی ہیں، پہلی سے لے کر میٹرک تک جو پڑھتی ہیں انہیں دانش آموز کہتے ہیں، اور اسی طرح جو میٹرک سے اوپر لیول تک یونیورسٹیوں کالجز میں جو لڑکے لڑکیاں اور جو افراد پڑھتے ہیں انہیں فارسی میں کہتے ہیں دانشجو، جس طرح تصویر سے بھی واضح ہے۔ دندان پزشک دانتوں کو نکالنے والا جو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ معائنہ می کند معائنہ کرنے والا، یعنی معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ نسخے می نویسد یعنی جو ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں دوائی لے لو، فلاں دوائی لے لو، پرچی بنا کر دیتے ہیں، اسے فارسی میں کہتے ہیں نسخے، یعنی نسخے می نویسد۔ جلو میری مہندس جو بندہ ایک کاریگر سے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اسکول میں، پھر کالجز میں، کوئی یونیورسٹی میں، جب اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کسی بھی ایک شغل میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ڈگری لیتا ہے، تو ڈگری والے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ مہندس ہے۔ اب یہ مہندس بن گیا ہے، اب اس نے ڈگری لے لی ہے کہ کسی بھی شغل میں، کسی بھی کام کاج میں جو ڈگری لی جاتی ہے، سائنس میں لے لیا ڈگری انہوں نے، گھر بنانے، عمارت بنانے، نقشہ جو بناتے ہیں اس میں اس نے ڈگری لے لیا، یعنی پڑھ لیا، تو اسے کہتے ہیں فارسی میں مہندس ہے۔ یہ بننا وہ فرد جو گھر بناتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں بننا، گھر بنانے والا، گھر تعمیر کرنے والا۔ کاریگر کو اردو اور فارسی میں کاریگر کہا جاتا ہے۔ وہمی طور آہنگر، جو آہنگر اسے کہتے ہیں جو لوہے کو کاٹتا ہے، لوہے سے چیزیں بناتا ہے، جس طرح تصویر سے بھی واضح ہے، آہنگر کہا جاتا ہے۔ نجار جو لکڑیوں کو بناتا ہے، لکڑیوں سے جو چیزیں بنتی ہیں، چاہے جو چیزیں لکڑیوں سے بنائی جاتی ہیں وہ جو بندہ بناتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں نجار۔ خیاط، درزی کو فارسی میں کہتے ہیں خیاط۔ وہمی طور کفاش، کفش جمع کفاش یعنی جوتوں کو بنانے والا، اسے فارسی میں کہتے ہیں کفاش۔ عکاس، عکس تصویر، عکاس یعنی تصویر بنانے والا، جو کیمرے سے تصویریں بناتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں عکاس۔ قصاب، گوشت جسے فارسی میں کسائی کہتے ہیں، گوشت بنانے والے کو فارسی میں کہتے ہیں قصاب۔ می سازد بنا رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے۔ می دوزت سی رہا ہے یا سی رہی ہے۔ درس می دہد درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جلو میریم گوش کنید و بخوانید. پدرم نجار است، جو میرا والد گرامی ہے وہ نجار ہے۔ او میز و صندلی می سازد، وہ میز اور کرسی بناتا ہے۔ آن مرد رفتگر است، او خیابان جارو می کند، وہ جو مرد ہے وہ جھاڑو دینے والا ہے اور وہ خیابان سڑک پہ جھاڑو دیتا ہے۔ نادر و سلیمان کاریگر هستند، نادر و سلیمان کاریگر ہیں۔ آنها به بنا کمک می کنند، وہ جو گھروں کو بناتا ہے استاد ان کی کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آن خانم استاد ما است، وہ جو لیڈیز ہے، وہ جو عورت ہے
وہ ہمارے استاد ہے. ایشان بما زبان فارسی درس میدهد. وہ ہمیں زبان فارسی میں درس دیتی ہے یا پڑھاتی ہے. ما مہندس رایان ہستیم. ہم کمپیوٹر کے استاد ہیں یا کمپیوٹر ہم سکھاتے ہیں یا ہم نے وہ کمپیوٹر سکھانے کی ڈگری لی ہوئی ہے. ودا جامعۃ المصطفیٰ کار میکنیم. اور جامعۃ المصطفیٰ میں ہم کام کرتے ہیں. برادرم بناس و خانے میں سازت. میرا جو بھائی ہے وہ بنا ہے، وہ گھروں کو بناتا ہے. خواہرم خیاطس. جو میری بہن ہے وہ خیاط ہے، درزی ہے. و لباس میں دوزات. اور لباس کو وہ سیتی ہے. نجار با چوب دار و پنجرہ میں سازت. جو نجار ہوتا ہے وہ لکڑی سے در اور پنجرے یعنی کھڑکی بناتا ہے. و آہنگر با آہن در و پنجرے میں سازت. اور جو آہنگر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آہن سے. آہن وہی جس طرح میں نے عرض کیا ہے لوہے کو فارسی میں کہتے ہیں. آہنگر لوہار ہو گیا، آہن یعنی لوہا ہو گیا. لوہار لوہے سے در اور کھڑکی بناتا ہے. احمد و دوستش دانشجو ہستند. احمد اور اس کا دوست جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ طالب علم ہیں. آنها در دانشگاه تهران درس می‌خوانند. وہ تہران کی یونیورسٹی میں درس پڑھتے ہیں. محمد و فاطمہ دانش آموز ہستند. محمد اور فاطمہ وہ بھی طالب علم ہیں. پدرشان معلم است. جو ان کا والد گرامی ہے وہ استاد ہے. و مادرشان مدیر مدرسے است. اور ان کی جو ماں ہے وہ مدرسے کی ہیڈ ماسٹر ہے. من و همسرم پزشک هستیم. میں اور میرا جو شوہر ہے وہ ڈاکٹر ہیں. ما بیمارها را معائنه میکنیم. ہم مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا. و برای آنها دارو مینویسیم. اور ان کے لیے ہم دوائی لکھتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید. ان سوالات کا آپ نے خود ہی جواب دینا ہے اس متن سے. اس میں رئیس جمہور کشور تانچیس. آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو صدر ہے وہ کون ہے. آہنگر و نجار چه کار میکنند. آیا برادرتان مهندس رایانه هست. آیا خیاط میز و صندلی نمی سازد. پزشک چه کار میکند. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پزشک معائنہ میکند یا اور بھی کوئی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ 4 مصدر دیے گئے ہیں. ساختن ایک مصدر ہے. دوختن ساختن یعنی بنانا، دوختن یعنی سینا، درس دادن یعنی درس دینا پڑھانا، معائنہ کردن معائنہ کرنا. یعنی کہ 6 ضمیریں یعنی جو گردان کی گئی ہیں. لطفاً توجہ کنید. فعل منفی. امروز ما فعل منفی را میخوانیم. نیستم یا نیستی. مثلا من نجار هستم، آهنگر نیستم. اس سے جملہ بنائیں گے. مثلا 6 ضمیروں سے ہم اس طرح بنائیں گے کہ من نجار ہستم آہنگر نیستم، تو نجار ہستی آہنگر نیستی. اور اسی طرح 6 ہم نے ضمیریں یعنی گردان ہم نے بنانی ہیں ان ضمیروں سے ہے. لطفاً بخوانید. من خیاط هستم کفاش نیستم. میں درزی ہوں. مثلا میں درزی ہوں، جوتے بنانے والا نہیں ہوں. شما یعنی تو معلم هستی مدیر نیستی. او پلیس نیست قاضی است. ما دانش آموز نیستیم دانشجو هستیم. آنها کارگر هستند بنا نیستند. من و حامد بنا. اب دیکھیں یہاں پہ خالجی کا خود ہی پورا کرنا ہے. من و حامد بنا ڈیش مہندس ڈیش. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، شروع میں نیستم لگانا ہے اور آگے میں ہستم یا ہستیم لگانا ہے. یعنی ایک میں پہلے منفی لگانا ہے، اس کے مقابلے میں جواب مثبت دینا ہے. مثلا پہلا سوال دیکھیں. مریم معلم نیست مدیر است. من و زینب خیاط نیستیم عکاز هستیم. اسی طرح باقی آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو و فاطمہ پرستار پزشک. آن خانم دندان پزشک پرستار. آن آقا چوپان او قصاب. علی و احمد پولیس قاضی. یہاں پہ تصویر سے بھی آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ تصویر کس چیز کی ہیں. مانند مثال بپرسید پاسخ دہید. مثلا مثال جیسا دی گئی اسی طرح آپ نے نیچے بھی آپ نے کرنا ہے. آنہا پرستار پزشک. آیا آنہا پرستار هستند. جواب دیا جائے گا نا آنہا پرستار نیستند پزشک هستند. یا شما عکاس عکاس. آیا شما عکاس هستید. بله ما عکاس هستیم.
ٹھیک ہے. مثبت اور منفی میں آپ دونوں ہی جواب دے سکتے ہیں یہاں پہ. مثلا پہلا ہے شما چوپان شکارچی. یہاں پہ اس طرح جملہ بنے گا کہ آیا شما چوپان نیستی شکارچی ہستی. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سوال جملہ بھی کر سکتے ہیں، یا مثبت میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ شما چوپان نیستی شکارچی ہستی، یا شما چوپان نیستید شکارچی ہستید، جمع کا لفظ ہے نا. مریم خیاط خیاط یا اس طرح بولیں آیا مریم خیاط است. جواب دیں گے بالے مریم خیاط است. یا یہاں پہ سوال آیا شما چوپان نیستید شکارچی ہستید، تو آپ نے جواب بھی دینا ہے کہ بالے ما چوپان نیستیم شکارچی ہستیم، یا نہ ما چوپان ہستیم شکارچی نیستیم. ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی دیکھ کے جملے بنانے ہیں. جلو میری لطفاً توجہ کنید. واجہ پرسشی چے کار ہے. پوچھنے والے الفاظوں میں سے ایک الفاظ ہے وہ ہے چے کار ہے. چے یعنی کیا، کار کار یعنی کام، یعنی چے کار ہے کیا کام کرتے ہیں، یعنی شغل آپ کا کیا ہے. او چے کار است وہ کیا کام کرتا ہے، یا شغل او چیز اس کا شغل کیا ہے. مثلا او مہندس رایان است وہ کمپیوٹر کا ماہر ہے. جلو میری لطفاً بخوانید. فاطمہ خانم چے کار است. جو فاطمہ ہے وہ کیا کرتی ہے، ایشان پزشک هستند وہ ڈاکٹر ہے. شغل آن آقا چیست، او خیاط است. شغل شما چیست، من عکاس هستم. علی و زینب چه کار هستند، آنها دانشجو هستند. من مدیر هستم، شما چه کار هستی، من معلم هستم. برادر من مهندس است. برادر شما چه کاری است، برادر من قاضی است. جلو میریم. شما چه کاری هستید، ما خیاط هستیم. خیاط ها چه کار می کنند، خیاط ها لباس می دوزند. یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں، ہم درزی ہیں. درزی کیا کام کرتا ہے، درزی کیا کام کرتا ہے، وہ لباس کو بناتا ہے یا سیتا ہے. سعید چه کاری است، سعید بنا است. بنا چه کار می کند، بنا خانه می سازد. خدیجه چه کاری است، خدیجه معلم است. معلم ها چه کار می کنند، آنها به دانش آموزها درس می دهند. خدیجه خانم الان چه کار می کند، ایشان الان خانه را تمیز می کند. یعنی چه کار می کند یعنی کیا کام کر رہی ہے خدیجہ، ابھی الان یعنی ابھی. خدیجہ ابھی کیا کام کر رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایشان الان خانه را تمیز می کند. ایشان یعنی وہ ہو، الان یعنی ابھی، خانه یعنی گھر، را کا کی کو تمیز می کند صاف کر، یعنی وہ ابھی گھر کو صاف کر رہی ہے یا صفائی کر رہی ہے گھر کی. محمد چه کاری است، محمد دندان پزشک است. دندان پزشک چه کار می کند، دندان بیمارها را معاینه می کند. آقا محمد الان چه کار می کند، او الان چائے می خورد. یہاں پہ جس طرح آغا و خانم آیا ہوا ہے، یہاں پہ احترام بھی لگایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آغا علی، آغا محمد، فلاں فلاں جو نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آغا لگا لیں. اور اس کے علاوہ خانم کسی بھی لیڈیز کو جو محترم ہو، تو یہاں پہ فارسی زبان میں، خاص طور پہ ایران میں فارسی زبان میں وہاں پہ محترم شخص کو آغا بولتے ہیں، یعنی آقا سردار، بڑا بزرگ محترم. اور جو لیڈیز ہوتی ہے اسے احترام نسبت سے خانم کہا جاتا ہے. ورنہ اصل میں جو آغا خانم ہوتا ہے وہ زیادہ تر میاں بیوی کو خانم کہتا ہے اور بیوی میاں کو آغا بولتی ہیں، یعنی سردار، بڑے. تو آغا خانم محترمانہ بھی بتایا جاتا ہے اور جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. مثال کی طرح آپ نے پوچھنا اور اس کا جواب دینا. مثلا برادرت معلم. برادرت چه کاری است، برادرم معلم است. معلم چه کار میکند، معلم درس میدهد. جس طرح یہاں پہ مثال دی گئی ہے اسی طرح باقی بھی آپ نے خود کرنا ہے. مثلا شما طلبه، شما چه کار هستید، من یعنی ما طلبه هستیم. طلبه چه کاری هست، طلبه درس میخواند. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے باقی بھی خود ہی حل کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں.
لطفاً توجہ کنید تشدید، یہاں پہ تشدید کا معنی بھی اسی طرح شدید والا ہے، تشدید جس طرح آتی ہے قرآن میں بھی تشدید ہے، قاعدے میں ہم تشدید پڑھتے ہیں۔ مثلا می نویسیم ہم لکھتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں؟ قصاب، سواد کو پر تشدید ہے تو سواد کو قصاب ہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ کفاش، عکاس، بنا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں، کاف کے بعد دو سواد کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو وہ تشدید بنتا ہے، صاف ظاہر ہے۔ قصاب، کفاش، عکاس، بننا، تو یہ اصل میں تشدید جو آ جاتی ہے، صرف جیسے ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں، قصاب، کفاش، عکاس، بننا، تو اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ مثلا لطفاً بخوانید، اس کو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے، مثلا پہلی لائن میں پڑھا کے دیتا ہوں، باقی جو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ مثلا عکاس، کفاش، نجار، بنا، قصاب، خیاط، تو باقی جو لائن ہے وہ آپ نے خود ہی گھر میں پڑھنا ہے، ان کو کیا کیا کہتے ہیں، کس طرح تشدید آئے گی۔ مثلا آگے آیا ہوا ہے این آقا عکاساس، عکاس دوربین دارد، آنها کفاش هستند، کفاشا کفش میدوزند، محمد نجاراست، نجارا چوب و ارے دارند، آرے وہی آری جو جس سے کاٹا جاتا ہے وہ۔ اب ترجمہ صاف ذرا اکثر آپ کو آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اکثر چیزوں کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ کوئی بھی کسی بھی مشکل پیش آ رہے تو آپ ہمیں کامنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر آپ آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا ترجمہ کیا ہے۔ شہربان و معلم است، معلم به دانش آموزها درس میدهد۔ آپ نیچے دیکھیں تصویر میں بھی صاف ظاہر ہے تشدید ملا، مکے، بچے، مجلے، سکے، ارے، غواص، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں امروز ما متن فارسی خانواده مان را میخوانیم۔ خانواده من یعنی میرا خانواده، میرا گھر والے، میرے گھر والے افراد، میری فیملی۔ مثلا من در یک خانواده 6 نفر زندگی میکنند، میں جو ہے نا اپنی 6 افراد کی فیملی میں زندگی گزار رہا ہوں، رہ رہا ہوں۔ اسمم نرگس است، اب دیکھیں رہ رہی ہوں، کیونکہ آگے اسمم نرگس است، نرگس جو ہے نا وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں 6 افراد کی جو ہماری خانوادہ فیملی ہے اس میں زندگی گزار رہی ہوں، میرا نام نرگس ہے۔ اسمم یعنی اسم من ہے۔ من متحل ہستم، میں شادی شدہ ہوں۔ نام ہمسرم صادق است، میرے شوہر کا نام صادق ہے، جس طرح پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا۔ من و صادق دانشجو ہستیم، میں اور جو میرا شوہر صادق ہے ہم طالب علم ہیں یونیورسٹی کے۔ و در دانشگاه تهران درس میخوانیم، اور تہران یونیورسٹی میں ہم درس پڑھتے ہیں۔ ہمسرم برادر و خواہرم ندارد، یعنی میرا جو ہمسرم ہے، جو میرے شوہر ہیں، وہ ان کا بھائی ہیں لیکن ان کے بھائی بہن نہیں ہے، خواہر یعنی بہن۔ اما من یک خواہر و 2 برادر دارم، مگر من یعنی اما یعنی مگر، لیکن میں یا میری ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ خواہرم شہربانو از من کوچکتر است، میری بہن شہربانو ہے وہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ کوچکتر است بہت زیادہ چھوٹی ہے، کوچک یعنی چھوٹا، تر جب نزدیک آ جائے تو یعنی مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ او دانش آموز است، وہ بھی طالب علم ہے، یعنی اسکول میں پڑھتی ہے۔ و در مدرسہ یہ شہید بہشتی درس میخواند، وہ شہید بہشتی والے مدرسے میں یعنی اسکول میں درس پڑھتی ہے یا اسکول پڑھتی ہے۔ برادرم سجاد، جو میرا بھائی سجاد ہے وہ کیا ہے؟ مہندس رایان است، کمپیوٹر کا ماہر ہے، کمپیوٹر بنانے اور اس کو استعمال کرنے کی ڈگری لی ہوئی ہے اس نے۔ ایشان در فرودگاه امام خمینی تہران کار میکند، وہ جو ہے نا فرودگاہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، جو اڈا ہوتا ہے ہوائی جہاز کا اڈا۔ امام خمینی جو تہران میں امام خمینی کا ہوائی جہاز والا اڈا ہے اس میں کام کرتا ہے، کار میں کام کرتا ہے۔ و برادرم حسن، جو میرا دوسرا بھائی حسن ہے وہ دکتر قلب است، دل کا ماہر جو ہوتا ہے، دل قلب اس کا ڈاکٹر ہے، دل والا۔ او در بیمارستان ابو علی سینا کار میکند، وہ ابو علی جو سینا نام ہے، ابو علی سینا جسے کہتے ہیں، ابو علی سینا بیمارستان ہے اس میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیمارستان یعنی ہاسپٹل۔ کار کردن ایک مصدر آ گیا، اس سے 6 ضمیریں ہیں اور اس سے گردان بنائی جا رہی ہے۔ آگے مادرم خانہ دار است، جو میری ماں ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے۔ و پدرم معلم باز نشسته است، اور جو میرے والد گرامی ہیں وہ
استاد ریٹائر استاد ہیں، یعنی استاد تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایشان 60 سال دارد، وہ ان کی عمر جو ہے نا وہ 60 سال ہے۔ او گاہی کتاب مطالعہ می کند، گاہی یعنی بعض اوقات، کبھی کبھی، او گاہی کتاب مطالعہ می کند، کبھی کبھی وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، و گاہی روزنامے می خواند، اور کبھی یعنی وہ اخبار پڑھتے ہیں، و گاہی در کار یا خانہ بے مادرم کمک می کند، اور کبھی کبھی وہ گھر کے کاموں میں میری ماں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ من خانوادے ہمارا بسیار دوست دارم، میں اپنی فیملی کو بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یا مجھے بہت پیار ہے اپنی فیملی سے۔ یہاں جس طرح خانہ دار یعنی ہاؤس وائف جسے کہتے ہیں۔ لطفاً پاسخ دے، یہ چند سوال ہیں اس متن سے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس سے آپ نے خود ہی جواب دینا ہے۔ نرگس و ہمسرش چه کاری هستند؟ آیا پدر نرگس الان درس می‌دهد؟ پدر نرگس هر روز چه کار می‌کند؟ صادق در کدام دانشگاه درس می‌خواند؟ کدام برادر نرگس دکتر قلب است؟ آیا خانواده نرگس 4 نفر هستند؟ سجاد چه کاری است و کجا کار می‌کند؟ مانند مثال بگویید، جس طرح مثال یہاں پہ لکھی ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ مثلا دوستم مدیر مدرسہ ابن سینا، یہاں پہ جس طرح جملہ درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوستم مدیر است او در مدرسہ ابن سینا کار میکند۔ اب جس طرح مثال میں انہوں نے بنایا ہے اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی مثال کی طرح بنانا ہے۔ مثلا پہلا ہے اموی نادر نگہبان بانک ملی ایران۔ اب اس طرح بنانا ہے کہ اموی نادر نگہبان است او در بانک ملی ایران کار میکند، یعنی میرا جو چاچو ہیں، جو نادر چاچو ہیں، وہ نگہبان ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ بینک ملی ایران کے جو بینک کا نام ہے، بینک ملی میں کام کرتے ہیں۔ پدر بزرگم استاد دانشگاہ تہران، جملہ بنانا ہے آپ نے۔ زہرا و طاہرہ پرستار بیمارستان امام سجاد، جمله را بسازید. جلو میریم. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. یوسف عکاس دوربین. یوسف چه کاری است؟ یوسف کیا کام کرتا ہے؟ او عکاس است. عکاس چه دارد؟ عکاس دوربین دارد. پچھلی جو مشق تھی اس میں کہا گیا تھا کہ عکاس چه کار میکند. اب چیکار است کے آگے عکاس است، اور وہ عکاس چے دارت، جو عکاس ہوتا ہے جو دوربین بنانے والا ہوتا ہے، تصویریں اور ویڈیو بنانے والا ہے، وہ کیا کس سے وہ بناتا ہے؟ تو عکاس دوربین دارا، جو عکاس جو ہے نا، عکاس اسے کہتے ہیں جو تصویریں بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عکاس۔ آگے دیکھیں جملے آپ نے خود ہی مثال سے واضح بنانا ہے۔ محمد خیاط قینچی سوزن و اتو. محمد چیکار است او خیاط است. خیاط چه دارد؟ خیاط کے پاس کیا ہوتی ہے؟ درزی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ درزی کے پاس کینچی ہوتی ہے، سوزن سوئی ہوتی ہے، و اتو استری ہوتی ہے، دارد۔ اس طرح جملہ بنانا ہے۔ اسی طرح آگے زہرا خانم استاد رایانه و کتاب دخترت دانشجو کیف و نوشت افزار. یہ اپنے جملے بنانا ہے مثال کو دیکھ کر۔ مانند مثال بواجہ یہ اما جملے بسازید. جس طرح ہم نے پیچھے اما کا ذکر کیا ہے، اما یعنی مگر، لیکن، اما کا مطلب ہے مگر یا لیکن۔ من رایانه دوستم. جملے دیکھیں، من رایانه دارم، میرے پاس رایانه ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے۔ اما دوستم رایانه ندارد. اما یعنی مگر میرے دوست کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، یا زیادہ تر رایانه کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زہرا عینک ہمسرش. اب اس طرح بنانا ہے کہ زہرا عینک دارد، اما ہمسرش عینک ندارد. ہمسرم امو من. سعید چاک برادرش لاغر. ما مجرد آنها متاہل. اس سے آپ نے جملے بنانا ہے تصویر کو دیکھ کر، یعنی جملے کو دیکھ کر جو اوپر مثال دی گئی ہے۔ اب آخر میں یہ چند تصویریں ہیں جن کو آپ نے دیکھ کر دو جملے آپ نے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جملہ بنانا ہے بننا، مثلا جو گھروں کو بناتا ہے، لکڑیاں بناتا ہے، لکڑیوں کو درست کرتا ہے۔ اب اس طرح جملہ بنا لیں کہ برادرم بننا است او در رو پنجره را می سازد.
ठीक है ना। इस तरह जुमले आप बना लें। मसलन आप कहें पिदरम खयात अस्त ऊ लिबास हारा मीदुजाद। इसी तरह आपने 2-2 3 जुमले जितने आपसे हो सकता है आप इस तरह जुमले बना लें। तो इससे आपको ऐसे फ़ारसी आपकी दुरुस्त होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएंगे तो आपकी फ़ारसी बहुत ही मज़बूत होगी। क्योंकि ये किताब दुओं में है, यहाँ पे ज़्यादातर अफराद ज़बान फ़ारसी से आशना है। हमने किताब अव्वल में पढ़ाया था, और किताब दुओं में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ारसी में बात करें। साफ ज़रा किसी जगह पे ऐसी तरह फ़ारसी आ जाती है जिनका तर्जुमा करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह आप लोग इन मश्क को लाजमी आप तौर पर हल किया करें। चाहे आप कॉमेंट्स में ना लिखें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर ना भेजें, लेकिन घर में आप अगर आप चाहते हैं कि ज़बान फ़ारसी को ज़्यादा अच्छी तरह सुनें और उसी वक्त उसका रिप्लाई दें और अच्छे से समझें, तो आप लाजमी तौर पर इन मश्क को आप हल किया करें ताकि आपकी फ़ारसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फ़ानी को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ व नासिर। درس 18 استخر. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب شما هم بخیر. خوبین؟ خوبم، ممنون. اسم شما چیه؟ قاسم. اسم شما چیه؟ جاسم. جاسم، اهل کجایی؟ عربستان. کدوم شهر؟ شهر قطیف. شما اهل کجایی؟ ایران. کدوم شهر؟ قم. قاسم، الان کجا میری؟ میرم استخر. کدوم استخر؟ استخر پردیس. استخر پردیس کجاست؟ بلوار امام، میدون جهاد. چه روزایی استخر میری؟ روزای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. چه ساعتی؟ از ساعت 4 تا 6 عصر. شما استخر میای؟ چند شنبه؟ دوشنبه. بله میام. با کی میای؟ با برادرم میام. کاری نداری؟ نه متشکرم. خدا حافظ. به سلامت.